چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اوسٹیوپروسس سے متعلق۔ اوسٹیوپروسس یہ ہڈیوں کی بیماری ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن، یعنی ہڈیاں اس میں کچی ہو جاتی ہیں، ایزیلی فریکچر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ کون سی اس کی وجوہات ہیں یا یہ کیوں ہو جاتی ہیں اور کس طرح اس کا بچاؤ ممکن ہے، نارمل ویلیوز، اس کا ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ انسان کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ کوئی کانسٹنٹ اس طرح کی چیز نہیں ہے، یعنی مستقل بنی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ساری زندگی ہڈیاں بنتی بھی رہتی ہیں اور گھلتی بھی رہتی ہیں۔ یعنی اس میں دو قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ایک اوسٹیوبلاسٹ کہلاتے ہیں اور ایک اوسٹیوکلاسٹ کہلاتے ہیں۔ اوسٹیوبلاسٹ جو سیلز ہوتے ہیں وہ خون کے اندر سے کیلشیم اٹھا کے ہڈیوں کے اندر جوڑتے رہتے ہیں، جیسے کوئی دیوار بنا رہا ہوتا ہے تو اینٹیں جوڑی جا رہی ہوتی ہیں، اس سے دیوار بن رہی ہوتی ہے۔ جبکہ جو اوسٹیوکلاسٹ ہوتے ہیں وہ اس سے الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بنی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں سے کیلشیم اٹھا کے تو باہر پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیلشیم کو ہڈی کے اندر جوڑ رہے ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ اکھاڑ کے باہر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کا جو ایک بیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہڈی کی ایک جو میس بنا ہوتا ہے یا اس کی ایک جو سٹرکچر بنا ہوتا ہے وہ دونوں ایکٹیویٹیز کے بیلنس سے بنا ہوتا ہے، یعنی اوسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی اور اوسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی۔ تو اس کے اوپر بھی مختلف فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز 20 سال تک کی عمر تک، یعنی پہلے جو 20 سال ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، اس وقت تک تو یہ جو اوسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اوسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی کی نسبت۔ یعنی ہڈیاں کے اندر جو کیلشیم ڈپازٹ ہونے کا عمل ہوتا ہے یہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے نسبتاً ان کے گھلنے کے، تو اس میں ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا بون میس بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو 20 سال سے 30 سال تک یہ کچھ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور 30 سال کی عمر پہ جا کے یہ پیک بون میس پہ اچیو ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت تک جتنی ہڈیوں کی مضبوطی ہونی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ ایک حساب سے ہمارا بون بینک بن جاتا ہے۔ جتنا محنت سے، جتنی مختلف طریقوں سے یا کسی بھی جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے جو ڈیلے ہونا ہے یا ہڈیاں اچھی بننی ہے وہ 30 سال تک یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے۔ 30 سال کے بعد پھر یہ جو پروسیس ہے وہ نمبر ایک تو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کیلشیم ڈپازٹ کرنے کا، بلکہ اوسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی یعنی ہڈیوں کے گھلنے کا عمل وہ بننے کے عمل سے تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ تو باقی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، باقی کا جو ٹائم زندگی بھر گزرتا ہے، وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کیلشیم لوز کر رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ سے، اور خاص طور پر 50 سال سے اوپر عمر جب ہو جاتی ہے، پھر 60 سال سے اوپر آہستہ آہستہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت ان کا وہ فریکچر ہو سکتا ہے، یا انسان اگر تھوڑی سی چوٹ لگی تو ہلکا سا گرا تو کوئی نہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، یعنی ہڈیاں اتنی وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کیسے کریں، یعنی کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ کسی کو اوسٹیوپروسس کا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یعنی 30 سال کی عمر تک کے جو افراد ہوتے ہیں اس کی ہڈیوں کا جو میس ہوتا ہے، جتنی ان کی ڈینسٹی ہوتی ہے اس کو نارمل گنا جاتا ہے، یعنی اس کو نارمل ویلیو پہ لیا جاتا ہے۔ اس سے جتنا آپ ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ اس فینامنا کو بولتے ہیں ٹی سکور، یعنی یہ جو ہم ڈیکسا سکین کرتے ہیں اس کے لیے یہ خاص قسم کی مشینیں ہوتی ہیں، ایکس ریز ہوتی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ ٹائپ مشین بھی استعمال ہوتی ہے، وہ بے ضرر بھی ہے۔ اس میں کسی وقت انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیمونسٹریشن بھی کریں گے وہ اس مشین کے اوپر۔
تو اس میں پاؤں کی ایڑی رکھ دی جاتی ہے اور اس میں پھر وہ الٹراسونک ویوز کے ذریعے اس کی ڈینسٹی کو میئر کیا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے جو چیز معلوم ہوتی ہے یعنی اس کو ہم ٹی سکور کہتے ہیں. تو ٹی سکور جو نارمل ہوتا ہے وہ 0 تک تو 100% نارمل. 0 مینز کہ آپ کی جو ڈیویشن ہے 30 سال کی عمر سے وہ 0 ہے. اس کا مطلب کہ آپ 30 سال کی عمر کے مطابق ہیں تو اس کو ہم 0، اگر 0 سکور ہے تو وہ بالکل سٹینڈرڈ ہے. لیکن جو اس کی رینج ہے وہ -1 سے +1 تک ہے. یعنی کہ اگر آپ -1 ڈگری تک بھی اگر آپ کی بون ڈینسٹی جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے تو آپ نارمل رینج میں ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے مثلا -1 سے لے کے -2.5 تک، اس کو ہم اوسٹیوپینیا کہتے ہیں. یہ اوسٹیوپروسس سے پہلے کی ایک سٹیج ہوتی ہے. اس میں عام طور پر ہڈیوں کی جو ہوتی ہے درد وغیرہ یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہوتی ہے. -2.5 اور اس سے زیادہ جتنی بھی ویلیو ہوگی یعنی -3 ہوگی -4 ہوگی تو یہ سویئر اوسٹیوپروسس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یعنی اوسٹیوپروسس کی ویلیو -2.5 جو اس کا ٹی سکور ہے اس سے زیادہ یعنی نیچے کی طرف اس کی بھی وہ ہوگی ویلیو ہوگی. دوسرا ایک اس میں ایک یوز کی جاتی ہے ٹرم، وہ ہوتی ہے زیڈ سکور. زیڈ سکور جو ہوتا ہے وہ دراصل اپنے ہم عمر لوگ ان کا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی کی عمر 60 سال ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 60 سال تک اتنی ڈینسٹی لوز ہو چکی ہوتی ہے تو اس کا ایکسٹینڈرڈ بنا دیا جاتا ہے کہ 50 سال تک اتنی لوز ہوگی، 60 سال تک اتنی ڈینسٹی لوز ہو جائے گی. یعنی اس کی جو ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی کمی اتنی ہو چکی ہوگی. لیکن اگر کسی خاص پرسن کی اس سے زیادہ لوز ہے یا اس سے زیادہ کیلشیم اس کے خراب ہو چکی ہے یا اوسٹیوپروسس بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہم اثر ہیں، جو اپنے ہم عمر لوگ ہیں، جتنا انہوں نے ڈیٹیریوریٹ ہونا تھا وہ اس سے کچھ 4 گنا زیادہ ہو گیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی سیکنڈری کازز جو ہوتی ہیں یہ تو اوسٹیوپروسس ایک نیچرل فینامنا ہے، لیکن اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ ہی اوسٹیوپروسس کے ہونے کے چانس ہے تو وہ زیڈ سکور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 60 سال کی عمر تک اس کی ٹی سکور اتنا ہونا چاہیے تھا تو لیکن زیڈ سکور اس ٹی سکور کے مطابق اتنا ایکسپیکٹڈ تھا لیکن یہ زیڈ سکور زیادہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو کوئی اور سیکنڈری انفیکشن یا سیکنڈری کوئی ایسی کاز ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں مزید کمزور ہو رہی ہیں. تو یہ اس کے ڈائگنوسس کا ایک یعنی کہ طریقہ ہے. اس میں اس کی علامات کیا ہیں، یہ کس طرح سے یہ پریزنٹ کرتی ہے. اس کی بظاہر کوئی ایسی علامات نہیں ہوتی سوائے یہ کہ بون پینز ہوتی ہیں یعنی کہ ہڈیوں کے اندر درد ہو سکتی ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مین جو اس کا فیچر ہے وہ بون کی فریجلٹی جو ہے وہ اس سے اس کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ بون ہڈیاں کچی ہو جاتی ہیں، آسانی سے فریکچر ہو جاتی ہیں. اس کا مین تو چیز یہ ہوتی ہے. ورٹیبری خاص طور پہ ہمارے جو مورے ہیں وہ ان میں یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ کئی دفعہ آپس میں پریس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی فریکچر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ وہ کمپریس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ہائٹ بھی تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. پھر اس میں تھوڑا سا بینڈنگ آ جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے یا اوپر سے گردن اس کی نیچے کی طرف جھک سکتی ہے تو ایک اس کا ایک خاص پوسچر سا اپیئر ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی سی اس کی علامات ہیں کہ جس سے ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو یعنی اوسٹیوپروسس کا مسئلہ ہے. اوسٹیوپروسس کے رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں، یعنی کن لوگوں کو یہ آسانی سے ہو سکتی ہے. کچھ تو ایسے فیکٹرز ہیں جو ان چینجبل ہے یعنی کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یعنی مثال کے طور پہ ایج ہے، ایڈوانس ایج میں ڈیفینیٹلی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے اوسٹیوپروسس، چونکہ وہ 30 سال کے بعد اب یہ ہڈیاں جو ہیں بربری ہونی شروع ہو چکی ہوتی ہیں نیچرلی. تو جیسے جیسے ایج بڑھے گی اوسٹیوپروسس کا چانس بھی اتنا زیادہ ہوگا. جینڈر یعنی کہ کیا خواتین اور مردوں میں، یہ زیادہ خواتین میں اس کی چانس زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریس ہے یعنی قومیت، اس میں وائٹ پیپل جو ہیں یعنی یورپین وائٹ اور ایشین، ان میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے.
اس کے علاوہ فیملی ہسٹری ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں یہ زیادہ ٹرینڈ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی کوئی چینج ہونے والا فیکٹر نہیں ہے، تو ان افراد میں بھی یہ اس کا اوسٹیوپروسس ہونے کا چانس زیادہ ہو سکتا ہے۔ کچھ ادر فیکٹرز بھی ہیں جو کہ چینج ہو بھی سکتے ہیں، مثلا ہارمونل چینجز ہے باڈی کے اندر، جیسا کہ تھائروکسن اگر زیادہ ہو رہی ہے، یعنی جو ہمارا تھائرائڈ ہارمون ہے تھائرائڈ گلینڈ سے جو پروڈیوس ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی اوسٹیوپروسس ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈرینل گلینڈز کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان سے بھی، تو یہ بھی ایک یعنی ادر فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ اگر کیلشیم انٹیک کم ہے، یعنی انسان خاص طور پر 30 سال سے نیچے عمر میں وہ ایک حساب سے اپنا ایک بینک بیلنس بنا رہا ہوتا ہے، تو اگر اس سٹیج پہ کوئی کیلشیم انٹیک اچھا نہیں لیتا تو اس کو فیوچر میں اوسٹیوپروسس ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سٹارٹ کی جو ایج ہے اس میں جتنا آپ اپنا کیلشیم انٹیک اور وائٹامن ڈی، یہ جو ایک ادر فیکٹر ہے وائٹامن ڈی کا بھی، تو یہ جتنا اچھا اس کا انٹیک لیں گے اتنا آپ کا جو بون بینک ہے، جو اس کی جو بون میس ہے وہ اچھا بنے گا، اور جو فیوچر کے لیے اس میں اوسٹیوپروسس کے چانسز بھی اتنے کم ہوں گے۔ کچھ ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کسی کو اینوریکسیا ہے، بھوک نہ لگنے کی جو بیماری ہے، اس میں ڈیفینیٹلی وہ اس کا انٹیک کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جی آئی ڈس آرڈرز ہیں، سیلیک ڈیزیز ہے، گلوٹن کسی کو الرجی ہے، یا کوئی اور ایسے انفلیمیٹری باول ڈیزیزز ہیں جیسا کہ السریٹیو کولائٹس، کرون ڈیزیز وغیرہ، اس میں چونکہ انٹیک پراپر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس کی یعنی کمی ہو سکتی ہے۔ انسان کا لائف سٹائل بھی اس میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ لیک آف ایکسرسائز، اگر پراپرلی ایکسرسائز نہیں کرتا کوئی، یا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اس کا بیٹھنے کی زیادہ ہیبٹ ہے، تو اس میں بھی اس کی جو ہڈیوں کی جو پراپر ایک نشو و نما ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوگی۔ اوسٹیوپروسس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کریں؟ جنرلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اوسٹیوپروسس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ آپ کی وہ جو اوسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں، وہ ایک نیچرلی چل رہی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بون میس کتنا ہے، اتنا اوسٹیوپروسس لیٹ ہوگا، یعنی اتنی وہ ہڈیوں کی جو بھربھرا پن ہے وہ ڈیلے ہوگا۔ تو اس لیے مین تو اس کی پریونشن ہے، جس سے یعنی کہ کون سے ایسے کوئی فیکٹرز ہیں جن میں، اس میں ایک تو یہ کہ ڈائٹ پیٹرن آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ جو کیلشیم انٹیک ہے وہ بہتر ہو، یعنی روزانہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیلشیم کی وہ 1000 سے 1200 ملی گرام کیلشیم جو ہے وہ پر ڈے آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن ڈی آپ کو 400 سے 600 انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور 70 ایئر ابو اگر کوئی پرسن ہے تو اس کی یہ ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے، وہ تقریباً 800 انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے اس کو دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی جو لائف سٹائل چینج کریں، ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ اس میں بہتر کریں، ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائز، خاص طور پر اس میں ایکسرسائز جو جمپنگ ہے یا رننگ ہے، جاگنگ، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ بہتر رول ادا کر سکتی ہیں۔ تو یعنی اچھی ڈائٹ، اچھی لائف سٹائل، اور خاص طور پر اس چیز کو 30 سال تک جو میکسیمم اس کی جو ایج لمٹ ہے جو آپ کا ایک بون میس بنانے کی ہے، اس وقت تک اگر آپ اپنی جو ہے خوراک کا خیال رکھیں اور ایکسرسائز وغیرہ اس کو آپ اپنائیں تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔